الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دعا جو ہے دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے. اس لیے کہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی عجز اور اپنی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو ظاہر کرتا ہے. اور یہی عبادت کی حقیقت ہے کہ انسان اپنی کمزوری ظاہر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی رفعت اور اللہ کی بڑائی بیان کرے. یہی اللہ کی بڑی عبادت ہے اور یہ چیز دعا کے اندر بخوبی پائی جاتی ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی کمی اس بات کی پائی جاتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی. جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا اور اس کے بعد ایک وعدہ فرمایا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، اللہ کا امر ہے. استجب لکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر تو عمل کریں. ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. قرآن کریم کے اندر اور احادیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اس لیے کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے مانگنے کی بنیاد پر انسان اپنی عاجزی، اپنی کمزوری، اپنی انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اور جو انسان اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اپنے عجز کو ظاہر کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے. دیکھیے حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر ارشاد فرمایا کہ 80 سال کے تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اپنی ضرورتوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کی بنیاد پر ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. اس لیے کہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور انسان جب مانگتا ہے اللہ سے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو انسان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، انسان کا اعتماد اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آن پڑے یا انسان کو کوئی ضرورت آن پڑے تو اس کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو سبب اختیار کرنا چاہیے. لیکن سبب کو اختیار کرنے سے پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگ لے کہ یا اللہ یہ مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے، یہ پریشانی مجھ پر آئی ہوئی ہے، یا یہ بیماری مجھ پر آئی ہوئی ہے، یا فلاں فلاں چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، تو اس کا تو غیب سے انتظام فرما دے. انسان پہلے اللہ کے پاس مانگے اور مانگنے کے بعد اللہ کا حکم سمجھ کر، یہ نہیں کہ ویسے ہی
بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر سبب کو اختیار کرے، چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ تو انسان جب اللہ کا حکم سمجھ کر جو ہے سبب اختیار کرے گا تو سبب اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور چونکہ اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر سبب اختیار کیا اور اللہ سے مانگ کر، اللہ سے مدد حاصل کر کے سبب اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے کاموں کو آسانی کے ساتھ، اور اس کی مرادوں کو اور اس کی تمناؤں کو آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جب اس کو کوئی ضرورت آن پڑی تو اس نے سب سے پہلے توجہ میری طرف کی، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اپنی طاقت کی بنیاد پر یا اپنی ہوشیاری اور اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر اس کو میں انجام دے دوں گا، بلکہ سب سے پہلے وہ میری طرف متوجہ ہوا، تو اب میں اس کی ضرورتوں کو ضرور پورا کروں گا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سے شروع فرمایا، دعا پر ختم فرمایا۔ سورہ فاتحہ یہ بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ اس سورت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ اور آخر کی جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ دونوں صورتیں بھی جو ہے دعائیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام تر شرور و فتن سے، تمام تر آفات اور بلیات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جو ہے اللہ کی پناہ کیسے مانگی جاوے اس کو بیان فرمایا ہے۔ بلکہ انسان جب ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی برکت سے اس کو آفات اور بلیات سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کے شرور و فتن سے، حتیٰ کہ جنات کے شر سے بھی اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ پر، قدم قدم پر ہماری جو ہے رہنمائی فرمائی کہ ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی دعا اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی اور مسجد سے نکلنے کی، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی، سفر میں جانے کی، کسی کی عیادت کرنے کی، قبرستان میں داخل ہونے کی، ہر موقع کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اور جو انسان ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، ان مسنون دعاؤں کے اہتمام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد اور اپنی رحمت شامل حال فرماتا ہے۔ ایسا انسان کبھی پریشانی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لمبے چوڑے سفر کیے اور اتنے بڑے سفروں کے اندر کوئی نہ کوئی دقت تو کبھی پیش آ جاتی ہے، لیکن ہر سفر کے اندر اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں سفر شروع کرتا ہوں تو ان ساری دعاؤں کو پڑھ لیتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت پر جو ہے حملہ ہوا سال گزشتہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ گولیاں جو ہے، بندوق کی گولیاں میرے کان کے قریب سے جا رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس دن کی صبح کو دعائے انس پڑھی تھی۔ تو جو انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دعاؤں کو حفاظت کا ضامن بنا دیتا ہے۔ دعائیں اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلی شرط کہ انسان حلال غذا کو استعمال کرے۔ انسان حلال غذا کو استعمال کرے تب جا کر اس کی دعا قبول ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ کی ذات پاکیزہ ہے
اور اللہ تبارک و تعالی صرف پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اور مومنین کو اسی چیز کا حکم فرمایا ہے جس چیز کا حکم پیغمبروں کو فرمایا تھا. پیغمبروں کو کس چیز کا حکم فرمایا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں تم جو ہے پاکیزہ روزی کو کھاؤ، پاکیزہ جو ہے حلال لقمہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے پاکیزہ روزی کا تذکرہ فرمایا، حلال لقمے کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا. گویا اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جب حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا تبھی نیکی کے اور بھلائی کے کام ہوں گے، اعمال صالحہ وجود میں آئیں گے. اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہماری پاکیزہ روزی میں سے جو ہے جو ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، کہ ایک آدمی جو لمبے چوڑے سفر پر ہے، طاعت کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے یا کسی بھلائی کے کام کے لیے سفر کر رہا ہے، اور سفر کی حالت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور پھر جب انسان پراگندہ ہو اور جو ہے غبار آلود ہو، بے چینی کے عالم میں ہو، تو ایسی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے. لیکن وہ ایسا انسان جب اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس آدمی کی پوزیشن یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، اس کو اور وہ جو غذائیں استعمال کرتا ہے وہ بھی حرام. تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی قبولیت کے سارے مواقع موجود ہیں، لیکن اس کی دعا اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حلال غذا استعمال کرے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور میں دعا کرے تو انسان بے انتہا توجہ کے ساتھ گر گرا کر اللہ کے حضور میں مانگے. یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیے اور کچھ دعائیں رٹ لی ہے اور وہ جو ہے وہی ہم جاری کر وہی دعائیں ہم جو ہے پڑھ لیں. یہ تو دعاؤں کا پڑھنا ہوا. اصل تو دعائیں مانگنے کا حکم ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ گر گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے اندر توجہ نہ دے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی بھی حال میں اس کی نماز کو قبول کر لے گا. لیکن اگر انسان دعاؤں کے اندر توجہ نہیں دے گا تو انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ عبادت میں اصل چیز جو ہے تواضع ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، اپنی عجز اور کمزوری کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. جب نماز میں بندہ ہوتا ہے تو چاہے غافل ہو لیکن اللہ کے سامنے اتنے بڑے سر کو جھکا دیتا ہے، تو یہ اس کا عجز اور اس کی کمزوری اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. لیکن چونکہ دعا میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے انسان جب دعا توجہ کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے حضور میں قبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی گر گرا کر اللہ کے سامنے مانگے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں جو ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ دعا کی قبولیت کی جو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں. دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. آج تو ہم اتنے جلد باز ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے پاس کوئی چیز مانگی اور فوراً جو ہے وہ چیز ہمیں مل جاوے. لیکن ایسا نہیں. دعا کی قبولیت اس کے طریقے مختلف ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے جو چیز مانگی اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز دے دیتا ہے. اللہ نے یہ چیز اللہ کے پاس اس بندے نے یہ چیز آج مانگی
اب آج اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ چیز تو اللہ آج دے دیتا ہے، اور اگر 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس وقت اس کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پر آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں وہ کوئی بڑی مصیبت جو اس پر آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیتا ہے، اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتا ہے، اور جب کل یہ انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور دیکھے گا کہ میری اتنی ساری نیکیاں، میں نے تو اتنی نیکیاں انجام بھی نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تم نے جو ہے دنیا کے اندر بے شمار دعائیں کی تھی اور وہ دعائیں ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی، آج یہ اسی کا ثمرہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میں نے دنیا میں کثرت سے دعائیں کی ہوتی اور میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے۔ پھر بہت سے انسان یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کی دعا قبول فرمائی، جب فرعون کی دعا قبول فرمائی، ہمارے دلوں میں تو ایمان کی چنگاری ہے، ہم تو سجدے میں جا کر یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، ہماری دعا اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا۔ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار سے نکال رہا تھا، اپنے دربار سے دھکار رہا تھا، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں ہے، اللہ کا غضب شیطان کے اوپر اتر رہا ہے، اور اس حالت میں شیطان اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تیرے نیک بندوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کروں، تیرے بندوں کو راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب دیکھیے شیطان بھی عارف تھا، اللہ کی ذات کو پہچانتا تھا، حالانکہ جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی، لیکن انسان کا معاملہ الگ ہے، اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ شیطان عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا تھا کہ اگرچہ اللہ کا غضب مجھ پر اتر رہا ہے لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس عالم میں بھی وہ مجھے چیز جو ہے مانگی ہوئی چیز عطا کرے گا، اور جو ہے یہ میری مانگی ہوئی چیز کو رد نہیں کرے گا، اس لیے اس نے اللہ کے پاس مانگا۔ تو شیطان، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ شیطان عالم بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، اور شیطان عابد بھی تھا، اس نے اللہ کی بڑی عبادتیں کی، لیکن شیطان اللہ کا عاشق نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے دربار سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ جس کو اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ اللہ کے پاس دعائیں مانگ رہا ہے، جب اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول نہیں ہوگی؟ فرعون جس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اور اللہ کے یہاں ہر گناہ جو ہے ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر طرح کے گناہ معاف کر لے گا۔ شیطان نے اتنا بڑا شرک کیا کہ خود اس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کی قوم کے اندر قحط پڑا، اس نے راتوں کی اندھیریوں میں اٹھ کر جو ہے شاہی تاج پہن کر یہ دعا کی کہ یا اللہ میں خود اقرار کرتا ہوں کہ حقیقی رب تو ہے، لیکن جب میں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے تو میرے اس دعوے کی لاج رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دعوے کی لاج رکھ لی، اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور صبح ہوتے ہی جو ہے آسمان سے بھی پانی جو ہے برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ کا نافرمان، اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جب قبول فرما رہا ہے تو ہم تو سجدے میں جا کر اللہ سے کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ اے رب کریم تیری ذات تو تمام تر نقائص سے پاک ہے، وہ اللہ ہماری دعا کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ لیکن ہم مانگنے کا اہتمام تو کریں۔ ہر انسان یہ سوچے کہ ہم نے اللہ سے کتنی دعائیں مانگی۔ ایک بات میں بتلاتا ہوں، بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا نہیں مانگتا بلکہ اس کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں
تو مجھے اس بات کا غم نہیں ہوتا کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہی ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس بات کی فکر ضرور رہتی ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک جب ناراض ہوتا ہے تو وہ روٹی اور بوٹی نہیں چھینتا، بلکہ وہ مالک جب ناراض ہوتا ہے تو اپنے سے مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سوچیں کہ آخر ہم نے اللہ کے سامنے کب ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا، ہم نے کب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے؟ ہماری ساری ضروریات جو ہے اللہ سے لگی ہوئی ہے، لیکن مبارک راتیں گزر جاتی ہے، مبارک ایام گزر جاتے ہیں، مبارک گھڑیاں گزر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایک تو فرض نمازوں کے بعد اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، فرض نمازوں کے بعد ہم جو ہے باہر بھاگنے کی فکر نہ کریں، بلکہ اللہ کے پاس مانگنے کی فکر کریں، اور رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تو انسان اس وقت بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ تو اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔